ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن قبل نورین نیازی صاحبہ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک نوٹس NCCIA کا گردش کر رہا ہے. انہوں نے اسی دن صبح میرے سے رابطہ کیا. مجھے انہوں نے اپنا وکیل ہونے کے ناطے ہدایت کی کہ چیک کریں کہ کیا کوئی ایسا نوٹس جاری ہوا ہے. مزید انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ بتا دیجئے جو متعلقہ اگر کوئی ایسا نوٹس ہے NCCI کے متعلقہ انکوائری افیسر کو میری طرف سے بتائیے کہ میں اس ملک کی ایک محب وطن شہری ہوں. ہمارے خون میں ملک کی محبت دوڑتی ہے. میں تو اس بھائی کی بہن ہوں جس نے ساری زندگی کھیل کے میدانوں سے لے کے سیاست کے میدانوں میں پاکستان کا جھنڈا سر بلند کیا ہے. میں کیسے سوچ سکتی ہوں کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے پاکستان پہ حرف آئے. تو میں نے یہ بات جا کے جو انکوائری افیسر ہے ان کو بتائی. میں نے ان کو ایک تحریری درخواست بھی دی. اس تحریری درخواست میں جو نورین نیازی صاحبہ کی طرف سے تھی اس میں 2-3 ان کی ریکویسٹ تھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ الزامات کیا ہیں, کیونکہ انکوائری کو جوائن کرنے کے لیے ان کا پہلا بنیادی ہے کہ وہ الزامات نہیں معلوم تھے. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیں مواد کیا ہے. تیسرا اس میں مستغیث کون ہے, کس نے درخواست دی ہے. تو اس طرح کی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں آئی. پھر خیر اس دن جب میں گیا تو اس دن انہوں نے نوٹس دیا کہ جی یہ نوٹس انہیں سرو کیجئے. اور نوٹس لینے کے بعد جب سیکنڈ ٹائم گیا تو تحریری طور پہ ہم نے اعتراضات دیے انکوائری افیسر کو, اور ان اعتراضات بڑے ویلڈ قانونی اعتراضات تھے. مثال کے طور پہ یہ اعتراض تھا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ لاہور میں آپ نوٹس سرو کریں انکوائری کے لیے نورین نیازی صاحبہ کو. اس میں اعتراض یہ تھا کہ آپ بغیر مواد بتائے ہوئے, کیونکہ نوٹسز میں اگر ضابطہ فوجداری 160 کا نوٹس بھیجا جائے گا تو اس میں مواد بتایا جائے گا یہ الزامات ہیں, اس کے متعلق خاموش تھا وہ نوٹس. تیسری بات ان میں سیکشنز نہیں تھے کہ کون سے متعلقہ سیکشن سے. اور سب سے جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نوٹس پہ مستغیث کا نام نہیں تھا, شکایت کنندہ کا نام نہیں تھا. اور یہ تمام باتیں اور دیگر بے شمار ہمارے اعتراضات تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انکوائری افیسر ان اعتراضات کے متعلق بات کرتا, جو قانونی اعتراضات تھے کہ بھائی یہ اعتراضات اگر نہیں بنتے تو کن بنیادوں پہ نہیں بنتے. لیکن بغیر ان اعتراضات پہ کوئی انکوائری کیے ہوئے, ہمیں بغیر کمپلینٹ دیے ہوئے, بغیر مواد دیے ہوئے, آج اچانک پتہ چلا ہے تھرو میڈیا سورسز کہ FIR درج کر دی گئی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ FIR غیر قانونی طور پہ درج کی گئی ہے. جو دفعات میں نے دیکھی ہیں میڈیا پہ, جو سیکشن 20 اور 26A ہے پیکا کا, یا سیکشن 505 ہے پاکستان پینل کوڈ کا, یا سیکشن 508 ہے پاکستان پینل کوڈ کا, ان میں سے کوئی بھی جو دفعہ ہے وہ نورین نیازی پہ اٹریکٹ نہیں کرتی. جب نورین نیازی صاحب ایک بات بڑے واضح انداز میں کہہ چکی ہیں کہ انہوں نے وہ الزامات کو رد کرتی ہیں, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جسے پاکستان کی عزت پہ, پاکستان کے نام پہ حرف آئے, تو وہ الزامات جو لگائے گئے پہلے انکوائری میں اور اس کے بعد اس FIR میں وہ بے بنیاد ہیں, بوگس ہیں, اور ان کو وہ رد کرتی ہیں. اور آپ نے گرفتاری کے متعلق پوچھا کہ NCCIA کی ٹیم آ رہی ہے, گرفتاری کرنے آ رہی ہے. دیکھیے ایک بات بڑی واضح ہے کہ محض FIR درج ہونے پہ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ لائسنس نہیں آ جاتا کسی بھی تفتیشی ادارے کے پاس, پولیس کے پاس کہ FIR ہوگی تو درج کیا جائے. FIR کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسا مواد ہے کہ گرفتار کیا جائے. اور اسپیشلی اس کیس میں جب نورین نیازی یہ مطالبہ کر رہی ہے مجھے بتائیے کہ شکایت کیا ہے میرے خلاف, شکایت سامنے نہیں ہے. نورین نیازی یہ پتہ کرتی ہیں کہ اس کیس کا مستغیث کون ہے, وہ سامنے نہیں ہے. نورین نیازی یہ پوچھتی ہیں, یہ کہتی ہیں کہ اس کن دفعات کے تحت یہ انکوائری کی گئی اور آپ FIR کاٹ دے گی, وہ ان کو نہیں بتائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جسٹیفیکیشن, یہ ایک تو مقدمہ نہیں چل سکے گا. اگر عدالت نے آئین قانون اور مواد کے مطابق اس مقدمے کو سنا تو یہ ایک سیکنڈ عدالت میں نہیں ٹھہرے گا. اور ایک بات میں بارہا کہہ چکا ہوں اور پھر اس کو دہراؤں گا کہ وہ ان الزامات کو رد کرتی ہیں, وہ پاکستان کے سے محبت کی بات کرتی ہیں, وہ پاکستان کے اداروں کے احترام کی بات کرتی ہیں, اور وہ تو کہتی ہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتی جس سے پاکستان کے نام پہ کوئی بھی حرف آئے. سر کیا وہ انہوں نے یہ سب میڈیا سے بات چیت میں اس چیز کا ذکر کیا ہے, ذاتی حیثیت میں انہوں نے پیش ہو کے اس طرح کی وہاں پہ کوئی وضاحت پیش کی ہے کہ اس بیان کے سے لا تلقی کا اعلان انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے اپنی جو وکیل کو, انہوں نے اپنے وکیل کو انگیج کیا اور اپنے وکیل کو انہوں نے ذاتی حیثیت میں ہدایات دیں جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے, اور ان کے وکیل نے جو میں تھا ان کی ہدایات ہی NCCIA کو بتائی. دوسری آپ کے علم میں ہوگا کہ نورین نیازی کے اکلوتے بیٹے جیل میں ہیں, ان کے کیس کی وہ پیروی کر رہی ہیں, ان کے وکیلوں سے ملاقات ہوتی ہے, ان کے بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے. جو وجہ تھی ان کے نہ آنے کی یہ میں نے بتایا انکوائری افیسر کو. اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان بھی ان کے اکلوتے بھائی ہیں, ان کے 250-300 کیسز ہیں, ان کی پیروی وہ کر رہی ہیں. ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر دن اسلام آباد آ سکیں. اور ابھی جو آخری میں نے ان کو انکوائری میں گیا ان کے بہاف پہ, تو میں نے انکوائری افیسر کو بتایا
کہ اور یہ آپ پوچھ سکتے ہیں انکوائری آفیسر سے. میں نے ان سے کہا کہ آپ منگل رکھ لیجیے اگلا کمنگ ٹیوزڈے, تو وہ انشاءاللہ آئیں گی اور انکوائری جوائن کریں گی. لیکن ابھی اس سٹیج پہ ایف آئی آر دینا, جب کہ ہمیں نہیں معلوم مواد کیا ہے, ہمیں یہ نہیں معلوم اس میں مستغیث کون ہے. مجھے آپ بتائیے, جب میں 3-4 دفعہ گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے بتایا جاتا ان کا وکیل ہونے کے ناطے کہ یہ دیجیے جی, یہ الزامات ہیں, یہ مستغیث کنندہ ہے, یہ مواد ہے. کوئی ایسی چیز 3 دفعہ میں ان کے بہاف پہ گیا نہیں دی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر عجلت میں درج کی گئی ہے, اور اس ایف آئی آر یہ حقائق کے منافی ایف آئی آر ہے. اس میں تمام الزامات, مجھے نہیں معلوم کیا الزامات ہیں, لیکن جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہم سن رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ پہلے باتیں چل رہی تھیں, ان کو وہ رد کرتی ہیں. وہ یہ کہہ چکی ہیں بارہا کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتی ہیں, اپنے وطن کے اداروں کا احترام کرتی ہیں, اور جو الزامات ہیں ان کو مسترد کرتی ہیں. اب سر وہ پیش ہوں گی یا ابھی بھی؟ دیکھیے, میں نے آپ کو چلیں گے. انہوں نے پہلے بھی یہ بارہا کہا کہ وہ تعاون کریں گی این سی سی آئی اے سے, کوپریٹ کریں گی, اور ان کے کوپریشن کی یہی نشانی تھی کہ انہوں نے وکیل انگیج کر کے وکیل کو اپنے بہاف پہ بھیجا, کیونکہ وہ اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے کیسز میں مصروف تھی. اور آگے بھی جو قانونی ان کا حق ہے وہ قانونی حق لے گی. وہ قانون کا احترام کرتی ہیں, قانون کے دائرے میں رہتی ہیں, اور جو ان کے قانونی حقوق ہیں ان کے لیے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. سر, عمران خان صاحب کے کیسز کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو وہ تو ابھی تک ان کی کوئی ہیئرنگ بھی نہیں تھی اس دوران کہ نورین نیازی صاحبہ اس مصروفیت کی وجہ سے نہ پیش ہو پاتی, یا احسان جو ان کے بیٹے ہیں حسان, وہ بھی جیل میں ہیں, وہ بھی قید کاٹ رہے ہیں, تو ان کے کیسز میں کیسے مصروف تھی وہ؟ جی, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے, کیس میں مصروف ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ عدالت میں جائیں. آپ کے جب کسی کے خلاف بھی کیس ہوتا ہے اس کے کافی سارے سٹیجز ہوتی ہیں. آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں تب بھی کیس کی بات ہوتی ہے, آپ اس کیس کے متعلقہ ڈاکومنٹس لیتے ہیں مختلف عدالتوں سے تب بھی کیس کی بات ہوتی ہے. اگر آپ جیل میں اپنے بیٹے سے ملنے جائیں گی تو وہ تو ان کا حق ہے نا. تو دیکھیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ کیسز اگر عدالت میں نہیں فکس تھے تو وہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, کیسز سے مصروفیت سے میری یہ مراد ہے کہ اپنے بھائی کے وکلاء سے مل رہی تھی, وہ اپنے بیٹے کے وکلاء سے مل رہی تھی. کوئی ایک کیس تو ہے نہیں ادھر, بے تحاشا کیسز ہیں, تو اس مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. سر, آج منگل کا جس طرح روز ہے اور آپ نے کمٹ کیا, ان کو یقین دلایا تھا کہ وہ آئیں گی منگل کو, اب فرسٹ ٹائم تو وہاں پیش نہیں ہو سکتی. دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں گا, تو پھر ایف آئی آر میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگلے منگل کی بات کی تھی. آج کے صبح کی ان کی کچھ مصروفیات تھیں, اپنی کچھ ذاتی مصروفیات تھیں جو ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز تھے, ان کے لیے پاسبل نہیں تھا آج جانا. لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگلے منگل کی ڈیٹ رکھے, میں جاؤں گی. لیکن اب جب ایف آئی آر دے دی گئی ہے تو اب بھی ہم اپنا تمام قانونی حق استعمال کریں گے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو انکوائری آفیسر ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا مواد ہے ان کے خلاف, کون مستغیث ہے ان کے خلاف, کیا الزامات ہیں ان کے خلاف. جو سوشل میڈیا کے الزامات ہیں ان کو وہ رد کرتی ہے. سر, اب وہ پیش ہوں گی ایف آئی آر کے مطابق, وہ سرنڈر کریں گے یا پھر کوئی اور لائے عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, جو بھی لائے عمل ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا. میں میڈیا پہ تو شیئر نہیں کروں گا. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.